بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ہم لوگ صفحہ نمبر 10 میں تھے، یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آگے دیکھتے ہیں۔ وَذَاتَ يَوْمٍ كَانَ الرَّاعِي مَاشِيًا فِي الطَّرِيقِ۔ وَذَاتَ يَوْمٍ، اور ایک دن، ذات یومن اس پورے کا ترجمہ کریں گے ایک دن، کان الراعی ماشین، چرواہا چل رہا تھا۔ یہ ماشین مشا یمشی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ طریق جمع طرق، راستہ۔ ایک دن چرواہا ماشین چل رہا تھا، فی الطریق راستے میں، یعنی راستے پر چل رہا تھا۔ یہ اس کا اسم ہے الراعی، ماشین اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جار مجرور اسی سے متعلق ہے۔ فقابل عربۃ سوداء، دیکھیے قابل یقابل مقابلتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے بالمقابل ہونا، کسی کے آمنے سامنے ہونا، ملاقات کرنا۔ عربۃ، عربۃ جمع عربات، گاڑی بگی، سودا اس کی صفت ہے، کالی گاڑی۔ فقابل تو اس کے بالمقابل ہوا، یا تو اس نے سامنا کیا۔ فقابل تو اس چرواہے نے، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ادھر لوٹ رہی ہے۔ فقابل تو اس چرواہے نے سامنا کیا، اس کے سامنے آ گئی عربۃ سوداء، ایک کالی گاڑی، ٹھیک ہے۔ فقابل تو اس کے بالمقابل ایک کالی گاڑی آ گئی۔ یجرھا حصانان اسودان، جر یجر جرن اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ حصان جمع حسن، اور احسن اس کا معنی گھوڑا۔ اسودان اسی کی صفت ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ حصان، حصانان تثنیہ ہے، اس لیے اسودان ہے تثنیہ، ٹھیک ہے، اسود کی تثنیہ ہے۔ یجرھا جس گاڑی کو کھینچ رہے تھے، حصانان اسودان دو کالے گھوڑے، ٹھیک ہے۔ یجرھا یہ ضمیر لوٹے گی اس کی طرف، جس گاڑی کو یجرو کھینچ رہے تھے، حصانان دو گھوڑے، اسودان کالے، یعنی یہ دونوں موصوف صفت مل کے اس کا فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ وفوق کل منہما، اور ان دونوں گھوڑوں میں سے ہر ایک پر، فوقہ مطلب ہوتا ہے اوپر، وفوق کل منہما، اور ان دونوں گھوڑوں میں سے ہر ایک پر غطاء اسود، غطاء جمع اغطیہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھکنا، غلاف، پردہ، کور۔ ان دونوں میں سے ہر ایک پر غطاء اسود، کالا غلاف تھا، کالا پردہ چڑھا ہوا تھا۔ والسائق یلبس ملابس سوداء، سائق، سائق بولتے ہیں ڈرائیور کو، ٹھیک ہے۔ السائق جمع ساقۃ، ڈرائیور گاڑی چلانے والا۔ ساق فلانا یسوق سوقا وسیاقا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے ہانکنا، چلنے پر اکسانا۔ والسائق اور گاڑی چلانے والا، لبسا یلبس لبسن اس کا مطلب ہوتا ہے پہننا، ملبس کی جمع ہے ملابس، کپڑا، اس کی یہ صفت ہے۔ والسائق اور گاڑی چلانے والا، یلبس پہنا ہوا تھا، ملابس سوداء کالا لباس، اور گاڑی چلانے والا کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ لفظ ترجمہ کریں گے پہن رہا تھا، لیکن کہانی کے حساب سے پہنا ہوا تھا ترجمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وفی داخل العربۃ، اور گاڑی کے اندر میں، یعنی گاڑی کے اندر، داخل کا مطلب بھی اندر ہوتا ہے اور فی کا معنی بھی اندر میں کرتے ہیں، تو فی داخل العربۃ گاڑی کے اندر کر دیں گے ترجمہ، اور گاڑی کے اندر رکبت فتاۃ فائقۃ الجمال، رکبہ یرکب رکبا و رکوبا اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، فتاۃ معنی دوشیزہ، ٹھیک ہے۔ فائقۃ الجمال یہ اس کی صفت ہے، فائقۃ الجمال بولتے ہیں بے انتہا خوبصورت، ٹھیک ہے، حد درجہ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ رکبت فتاۃ ایک دوشیزہ سوار تھی، فائقۃ الجمال اسی کی صفت ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے، فائقۃ الجمال جو حد درجہ خوبصورت تھی، ٹھیک ہے۔ رکبت فتاۃ فائقۃ الجمال ایک حد درجہ یا بہت خوبصورت دوشیزہ سوار تھی، تلبس رداء اسود، رداء معنی چادر، لبس یلبس یہ معنی بتا دیے، تلبس رداء اسود جو کالی
چادر پہنی ہوئی تھی، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہننے کا نہ کر کے اوڑھنے کا ترجمہ کر دیں گے، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وَتَبْكِي بُكَاءً مُرًّا، اور وہ دوشیزہ بری طرح سے رو رہی تھی، ٹھیک ہے، بکا یبکی بکاءً اس کا مطلب ہوتا ہے رونا، وَتَبْكِي اور وہ رو رہی تھی، اسی سے یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ وَتَبْكِي بُكَاءً مُرًّا، اور وہ دوشیزہ، وہ لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ وَقَدْ مَشَى الْحِصَانَانِ مَشْيًا بَطِيئًا، وَقَدْ مَشَى الْحِصَانَانِ، اور دونوں گھوڑے چل رہے تھے، مشین کیسی چال، مشین بطیئن دھیمی چال، ٹھیک ہے، مشا یمشی مشین اسی سے یہ مصدر ہے، اور بطیئن یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ مشین کی صفت ہے۔ بطیئہ یبتؤ اس کا مطلب ہوتا ہے دھیمی گتی سے چلنا، آہستہ چلنا۔ وقد مشى الحصانان، اور دونوں گھوڑے چل رہے تھے، مشین بطیئن دھیمی رفتار میں، آہستہ چال میں۔ ورأساہما منخفضان نحو الارض، رأس جمع رؤوس من سر، ہر چیز کا اوپری حصہ، ورأسان اصل میں تھا، اس کی اضافت جب ہما ضمیر کی طرف ہوئی تو نون یہاں تثنیہ کا گر گیا، ٹھیک ہے، ورأساہما، اور ان دونوں گھوڑوں کا سر، منخفضان جھکا ہوا تھا، انخفض مطلب ہوتا ہے جھکنا، پست ہونا، منخفضان جھکا ہوا تھا، نحو الارض زمین کی طرف، اور ان دونوں گھوڑوں کا سر منخفضان جھکا ہوا تھا زمین کی طرف۔ وقد ظہر علیہما الحزن الشدید، اور سخت غم، الحزن الشدید موصوف صفت مل کے ظہرہ کا فاعل ہے، سخت غم ان دونوں گھوڑوں پر ظاہر تھا، ٹھیک ہے، وقد ظہر اور ظاہر تھا، علیہما ان دونوں پر، الحزن الشدید سخت غم۔ لحظ الراعی هذا المنظر المحزن، لحظ، لحظ بالعین یلحظ لحظا ولحظانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کنکھیوں سے دیکھنا۔ لحظ الراعی هذا المنظر المحزن، منظر کی یہ صفت ہے، محزن اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین کرنے والا۔ چرواہے نے اس غمگین کرنے والے منظر کو دیکھا، ٹھیک ہے، لحظ الراعی چرواہا نے دیکھا، هذا المنظر المحزن کس کو، اس غمزدہ کرنے والے منظر کو، ٹھیک ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ موصوف صفت مل کے مشار الیہ ہے، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کے اس کا مفعول بن جائے گا، اور فاعل یہ ہے۔ چرواہے نے اس غمزدہ کرنے والے منظر کو دیکھا، ملاحظہ کیا، فأحس ان فی الامر شیئا، فأحس، احس یحس احساسا، اس کا مطلب ہوتا ہے احساس کرنا، فأحس تو اس نے احساس کیا، اس کو محسوس ہوا، ان کہ فی الامر معاملے میں، شیئا کوئی چیز ہے، یعنی کوئی معاملہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے احساس کیا، اس نے محسوس کیا کہ فی الامر شیئن کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، معاملے میں کچھ ہے، یعنی کچھ معاملہ ہے۔ وسأل السائق، اور اس چرواہے نے ڈرائیور سے، گاڑی چلانے والے سے پوچھا، سوال کیا، لماذا کل هذا الحزن، یہ تمام کے تمام غم کس وجہ سے ہے، لماذا کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے، کل هذا الحزن یہ پورا کا پورا غم، ٹھیک ہے، یہ مکمل اداسی کس لیے ہے، لماذا کل هذا الحزن یہ مکمل اداسی کس لیے ہے، وما السبب کیا سبب ہے، فی ھذا کلہ، ٹھیک ہے، وما السبب اس سے پہلے والے صفحے میں تھا، کیا وجہ ہے، فی ھذا کلہ ان تمام چیزوں کی، یہاں فی کا ترجمہ کی سے کر دیں گے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے، ما السبب فی ھذا کلہ ان تمام چیزوں کی، اصل میں یہ جو ھذا ہے اسی کی طرف یہ والی ضمیر لوٹے گی، اسی کی تاکید کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، فی ھذا کلہ ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کا سبب کیا ہے۔